بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایلن مسک جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے اور خود کو کئی فیلڈز میں منوا چکا ہے، اس پہ تنقید کرنے والے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایلن مسک میں بچپن سے ہی کاروبار اور نت نئے تجربے کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ایلن مسک کیا نیا کرنے جا رہا ہے اور کون سی انڈسٹری ہے جس میں ایلن مسک انقلاب برپا کرنے والا ہے۔ بارہ سال کی عمر میں ایک ویڈیو گیم بنا کے $500 میں فروخت کرنے سے ایلن مسک نے اپنے کاروبار کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر 16 سال کی عمر میں اس نے اپنے بھائی اور کزن کے ساتھ مل کر ایک آرکیڈ بنانے کی کوشش بھی کی۔ کینیڈا میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے زپ2 نامی ایک کمپنی بنائی اور پھر پے پال اور اسپیس ایکس جیسی شعلۂ آفاق کمپنیز کی بنیاد بھی رکھی۔ ایلن مسک کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ جو سوچتا ہے اور جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے وہ اسے کر کے دکھاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جتنے بھی کاروبار ہیں ان میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ اس کی کمپنیز کے بلند عزائم ہیں جو کہ روزمرہ زندگی کے مسائل کو اس انداز میں حل کرتے ہیں کہ جیسے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینا ان کا بنیادی مقصد ہو۔ ایلن مسک اس وقت جو مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کوئی معمولی مسائل نہیں ہیں، وہ دراصل انسانیت کو لاحق 3 خطرات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پہلا مسئلہ ماحولیاتی آلودگی کا ہے جو انسانوں کی زندگی کو آئے روز کم کرتی جا رہی ہے۔ اس کا مقابلہ وہ ٹیسلا کی ماحول دوست الیکٹرک کاروں سے کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ انسانیت کی بقا کا ہے۔ اس کے خیال میں اگر ہم صرف اس سیارے تک محدود رہ گئے تو کسی بھی وقت کوئی تباہ کن واقعہ انسانیت کو ختم کر سکتا ہے، اس لیے اسپیس ایکس مارس پر پہنچ کر وہاں پہ نئی آبادیاں قائم کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ تیسرا خطرہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یعنی مصنوعی ذہانت، کیونکہ اس کے خیال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انسانوں کو بہت سنجیدہ خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے اس نے 2015 میں ایک فلاحی تنظیم اوپن اے آئی بنائی جو کہ پازیٹیو سوچ کی مصنوعی ذہانت کے فروغ کا کام کرتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ایلن مسک کو اس کے متنازع بیانات کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، مگر آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایلن مسک دنیا کے ان چند افراد میں سے ہے جس کی نہ صرف نظریں ستاروں کی جانب ہیں بلکہ اس کے قدم بھی اسی سمت بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ایلن مسک جب بھی کسی نئی صنعت میں داخل ہوتا ہے تو سب کو پہلے سے ہی یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس مارکیٹ میں موجود پہلے کے بڑے بڑے لوگ ان کو یہ ہلا دینے والا ہے۔ اور اب ایلن مسک جس انڈسٹری میں داخل ہو رہا ہے وہ ہے اسمارٹ فونز کی انڈسٹری۔ بہت جلد ایلن مسک کی مشہور اور معروف ٹیسلا کمپنی اپنا اسمارٹ فون لانچ کرنے جا رہی ہے جو کہ ایپل، سیمسنگ اور ہواوے تینوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ابھی تک یہ تینوں اسمارٹ فونز کے بادشاہ ہیں اور یہ تینوں ہر 3 ماہ کے بعد لاکھوں فونز بناتے ہیں اور ہمیشہ منافع کماتے ہیں۔ ایپل کا آئی فون، لیپ ٹاپ اور دیگر پرسنل
پوری دنیا میں سٹیٹس سمبل بن چکے ہیں، اور یہاں تک بھی خبریں رپورٹ ہوتی ہیں کہ ایک شخص نے آئی فون لینے کے لیے اپنا گردہ تک بیچ ڈالا۔ سیمسنگ کے فونز کی اپنی خوبیاں ہیں۔ جو لوگ ٹیبلٹ استعمال کرنے کے شوقین ہیں وہ آج کل سیمسنگ ہی خرید رہے ہیں، جو کہ فون کی طرح بھی استعمال ہو جائے اور ٹیبلٹ بنا کے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہواوے کے فونز بھی اپنے بہترین کیمراز کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں۔ ان کا بھی ایک فولڈنگ فون مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ حالانکہ کچھ عرصے سے اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم کو تبدیل کر کے اپنا آپریٹنگ سسٹم لگانے کی وجہ سے ہواوے کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن پھر بھی یہ دنیا میں فونز فروخت کرنے والی تیسری بڑی کمپنی ہے۔ آنے والے دنوں میں ان سب کے لیے امتحان ہے کہ یہ اپنے فونز پہ ٹیسلا کے سمارٹ فون کا حملہ کیسے برداشت کریں گے۔ ٹیسلا اپنا جو سمارٹ فون متعارف کرانے جا رہا ہے اس کا نام انہوں نے پائی رکھا ہے، یعنی کہ ٹیسلا ماڈل پائی، اور اس فون کی جو بھی انفارمیشن سامنے آئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ اس میں جو ٹیکنالوجی ٹیسلا متعارف کروانے جا رہی ہے وہ آج سے پہلے کسی سمارٹ فون میں استعمال نہیں ہوئی۔ دیکھنے میں تو اس کی شکل کافی حد تک آئی فون سے ملتی جلتی ہے، لیکن اپنے فیچرز کے حساب سے یہ مارکیٹ میں موجود اب تک سمارٹ فون سے بہت مختلف ہوگا۔ اور اس سمارٹ فون کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ فون سمارٹ لنک انٹیگریٹڈ ہوگا، یعنی سمارٹ لنک دراصل ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جس کا مقصد پوری دنیا کو سستا اور تیز ترین انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 60% یوزرز ہر وقت انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ہر ایک انسان جو کہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا انٹرنیٹ تیز ترین ہو۔ ابھی تک انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے زیادہ تر کیبل، فائبر، موبائل ٹاور یا وائی فائی سگنل کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن سمارٹ لنک پروجیکٹ کے تحت اسپیس ایکس نے لو ارتھ آربٹ میں کئی ہزار سیٹلائٹس لانچ کر دی ہیں، جو زمین کے قریب ہونے کی وجہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کم لیٹنسی یوز کرتی ہیں، جو 25 یا 35 ملی سیکنڈز ہونے کی وجہ سے ان کی پرفارمنس دوسرے تمام انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے بہت ہی بہتر ہوگی۔ سامعین، میں نے ابھی لیٹنسی کا ورڈ استعمال کیا تھا۔ بیسیکلی لیٹنسی کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ لیٹنسی بیسیکلی پنگ ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ ہوسٹ اور سرور کے درمیان جو فیڈ بیک کا جو ٹائم ہے اسے لیٹنسی کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اسپیس ایکس کی لو ارتھ آربٹس کی جو سیٹلائٹس ہیں ان کا جو پنگ ٹائم ہے وہ 25 سے لے کر 35 ملی سیکنڈ ہے، یعنی کہ آپ نے گوگل سرچ پہ اگر کوئی چیز کوئی ورڈ لکھا ہے سرچ کرنے کے لیے تو اس کا جواب آپ کو 25 سے 35 ملی سیکنڈ کے اندر آ جائے گا۔ سمارٹ لنک فاسٹر ایئر ٹرانسمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ایک سیٹلائٹ سے آئی ٹی بی یا فی سیکنڈ ٹرانسمیشن کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں 40,000 لوگوں کو 4K کوالٹی میں ویڈیو دکھا سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہوگی وہ 1 GB پر سیکنڈ ہوگی، جو کہ عام یوزرز کی روزمرہ زندگی میں ایک انقلاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہوں، پہاڑوں میں ہوں، ریگستانوں میں یا سمندر کے بیچ میں، آپ ٹیسلا کے اس پائی فون سے تیز ترین انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں،
جو کہ اس فون کا ایک ایسا فیچر ہے جو اسے باقی تمام فون سے منفرد بنانے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس فون کی سب سے مختلف کوالٹی ہوگی وہ ہے نیورالنک ٹیکنالوجی۔ ابھی تک ہم نے فونز کو ٹچ کر کے یا بول کر اپنی آواز کے ذریعے کنٹرول کرنا دیکھا ہے، لیکن سوچیں اگر آپ کو کوئی ایسا فون مل جائے جو صرف آپ کی سوچ سے چلنا شروع ہو جائے، یعنی نروز کے ساتھ لنکڈ ہو، تو یہ کتنا حیران کن ہے۔ اس فون میں ایک برین کمپیوٹر انٹرفیس استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کے مائنڈ کو پڑھ کر کام کرنے کے قابل ہوگا۔ اس کے علاوہ اس فون میں تیسری سب سے منفرد چیز یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنی ٹیسلا کارز کو بھی آپریٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک لوگ اپنی ٹیسلا کارز کو اپنے فون میں موجود ٹیسلا ایپلیکیشن سے کنٹرول کرتے تھے، لیکن سوچیں اگر آپ کے پاس فون بھی ٹیسلا کا ہوگا اور آپ کی کار بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوگی تو اس کی سروس کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ اور اس میں ایک حیرت انگیز جو چیز اور بھی موجود ہے وہ ہے اس میں سولر چارجنگ کیپیبلٹی، یعنی آپ کا فون اگر سولر چارجنگ موڈ پر موجود ہے تو یہ خود بخود چارج ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کی لو بیٹری اور ہر جگہ چارجر ڈھونڈنے کی جو تگ و دو ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ فون آپ کی سورس آف ارننگ بھی بنے گا، کیونکہ اس میں کرپٹو کرنسی مائننگ ایبلٹیز بھی موجود ہوں گی، جس سے آپ مارس کوئنز کی مائننگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ریولوشنری فون ہوگا جو ہم سیارہ مارس یعنی کہ مریخ پر بھی استعمال کر سکیں گے۔ ٹیسلا پائی فون کا کیس بنانے کے لیے فوٹو کرومنگ کوٹنگ کا استعمال کیا گیا ہے جو سورج کی روشنی میں مختلف رنگوں کے ساتھ چمکے گا۔ اس فون کی بیک پہ 4 کیمرے ہوں گے اور فرنٹ پر بھی ایک انویزیبل کیمرہ ہوگا جو کہ اسکرین کے نیچے موجود ہوگا، مگر اس کا رزلٹ ویڈیو کالز اور سیلفی کے لیے باقی تمام فون سے بہترین ہوگا۔ کیمروں کے ساتھ ساتھ اس اسمارٹ فون کی بیک سائڈ پہ ٹیسلا کا لوگو بھی موجود ہوگا۔ سامعین، اس فون کے بارے میں اب تک جو لیکس اور جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے، جو کہ اس کے ٹریلر سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، جو کہ ٹیسلا نے اپنی ویب سائٹ پر خود جاری کیا تھا، اور یقیناً ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ تمام تر خوبیاں ٹیسلا کے اس 5 فون کے اندر ضرور موجود ہوں گی۔ جب ٹیسلا راکٹس بنا سکتا ہے، لوگوں کو خلا کی سیر کروا سکتا ہے، مریخ تک پہنچا سکتا ہے، تو اس طرح کا فون بنانا تو ایلن مسک کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایپل، سیمسنگ اور ہواوے کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اگر انہوں نے خود کو اپ گریڈ نہ کیا اور اس کے مقابلے کے لیے تیار نہ کیا تو ان کا حال بھی وہی ہوگا جو نوکیا، بلیک بیری اور مائکروسافٹ کے سمارٹ فونز کا ہوا۔ سامعین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک کیجئے گا، اسے شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اور اگر آپ ٹیکنالوجی کے اوپر اور بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میری حوصلہ افزائی ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے بشرط زندگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔